تو میں نے اس کو توبہ کرائی, میں نے کہا آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خضر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے, جو جعلی خضر انہوں نے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے, ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز آگے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تو ملتے ہیں. میں کہ جدو ملنا تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غیب نہ ہوئے تو منو پھاڑ نہیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ تو بے ادبی ہے ان کی. میں نے کہا بے ادبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تو میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنۃ والناس. اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے ہیں. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو وظیفہ بتایا, وہ کہتا جی وہ داتا صاحب راوی دے پلتے روزانہ ملتے ہیں. تو ان کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ علی اجمیری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے, وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو اسی بزرگوں ناراض کر دیا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے ہیں. تو جڑا بزرگ اللہ کے نام تو ناراض ہوتا ہے وہ بزرگ نہیں گا, وہ شیطان ہے. اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت, سر کسی کی کسی چیز کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سر وہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے. پانی تو نکلنا ہی تھا, وہ خضر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا. اور اکثر یہی ہوتا ہے. میرے بڑے قریبی جاننے والے ہیں, وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے, ان کو خواب میں, ان کی اولاد نہیں تھی, تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب ابھی خبر باقی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اچھا اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا. ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا, 2008-9 کی بات ہے. اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں, قبروں کے بارے میں, بابوں کے بارے میں, انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے, میں بابے کسی کو نہیں جانا. اچھا وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا. جیسے ہی واپس گیا, اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی, وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی. آج ماشاءاللہ ان کا بچہ 8-9 سال کا ہے, اللہ نے ان کو بیٹا دیا. تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی, کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے, تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ہوتے ہیں, وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں. یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا. پوری زندگی نہ انہیں قرآن پڑھنا سی, نہ بخاری نہ مسلم, انہیں مائیاں اور بابے پیچھے جانا سی. ٹھیک ہے, اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں.